اللہ کریم نے اپنے کرم سے ہمیں پھر رمضان شریف کی پاکیزہ پروقار و پربہار ساعتوں سے بہرہ مند ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ ہم سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ رمضان کے پورے مہینے کے روزوں کا احترام اور عبادات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے نبیوں کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اس لیے کہ تم روزہ رکھ کے پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ بھی گنتی کے چند دن ہیں، اسے رکھنے کی کوشش کرو۔ آج رمضان المبارک کا چوتھا دن ہے، عشر رحمت کا چوتھا دن، اور رمضان شریف کا پہلا جمعۃ المبارکہ۔ صحیحین میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر جزیروں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ دروازے جو رحمت، جنت، برکت کے کھلے ہوئے ہیں، یہ رمضان کی آخری تاریخ تک کھلے رہیں گے، یہ بند نہیں ہوں گے۔ اور جہنم کے جو دروازے بند کیے گئے ہیں وہ رمضان کے آخری تاریخ تک بند رہیں گے، کھلیں گے نہیں۔ رمضان شریف کا چاند نکلتے ہی اللہ کی طرف سے منادی ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے دنیا والوں کو، اے خیر کے طلب کرنے والے، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جا۔ اگر تمہیں بھلائیاں چاہیے تو تم رمضان شریف کے روزوں میں رحمت الہی کی طرف توجہ کیجیے۔ اور اللہ یہ بھی ندا کرواتا ہے، اے شر کے چاہنے والے، بدمعاشی کرنے والے، اسلام کے خلاف سنگھرش کرنے والے، قانون اسلامیہ کو توڑنے والے، اپنی شرارت سے باز آ جا۔ یہ آواز چاند نکلتے ہی رمضان شریف کا آنی شروع ہوتی ہے، اور آخر دن تک یہ صدا اللہ کی طرف سے منادی دیتا رہتا ہے۔ اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، یہ ہر رات ہوتا ہے۔ روزہ کہتے کسے ہیں؟ کیا بھوکا پیاسا رہنا اس کا نام روزہ ہے؟ تو عرف شرع میں مسلمان کا عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کے سورج ڈوبنے تک اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے اور بیوی سے قربت کرنے سے دور رہنا، یہ روزہ کہلاتا ہے عرف شرع میں۔ عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا بھی شرط ہے۔ یہ تو ہوا روزے کی تعریف کا معاملہ کہ روزہ اسے کہتے ہیں۔ عبادت کی نیت سے آپ روزہ رکھیں، رسم کے طور پہ نہیں، عبادت کی نیت سے۔ روزہ کے 3 درجات ہیں۔ ایک تو عام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، ایک خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، اور ایک ان لوگوں کا روزہ ہوتا ہے جو اخص الخاص ہوتے ہیں۔ یہ 3 کوالٹی ہے روزہ داروں کی۔ عام لوگوں کا روزہ یہی ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے، جمع کرنے اور جو چھوٹی بڑی برائیاں ان سے بچتے رہنا، یہ عام لوگوں کا روزہ کہلاتا ہے۔ اور خاص لوگوں کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا کان کا روزہ ہوتا ہے، ان کی آنکھ کا روزہ ہوتا ہے، ان کے دل کا بھی روزہ ہوتا ہے، ان کی زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ان کا پورا وجود روزے کا احساس کرتا ہے اور شریعت کی پاسداری کرتا ہے۔ یہ خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ جو خاص الخاص ہیں ان کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ پوری دنیا کو بھول جاؤ رمضان کے روزوں میں، اس سے کہتے ہیں خاص الخاص کا روزہ۔ تو ہم سے تو پہلا والا جو گریٹ ہے وہی نہیں بن پاتا ہے، تو یہ دوسرے اور تیسرے والی کیٹیگری میں ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ روزہ کی 5 قسمیں ہیں، 5 طرح کا روزہ ہوتا ہے۔
ایک تو روزہ فرض ہوتا ہے، ایک روزہ واجب ہوتا ہے، ایک روزہ نفل ہوتا ہے، ایک روزہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، ایک روزہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ یہ 5 قسم کے روزے ہیں۔ فرض اور واجب کی دو قسمیں ہیں الگ الگ، معین اور غیر معین۔ یہ فرض کی قسمیں ہیں۔ فرض معین جیسے رمضان کا روزہ، یہ متعین ہے کہ رمضان کا چاند نکلنے کے بعد ہم نے 29 دن یا 30 دن کے روزے رکھنے ہیں، یہ فرض معین کا روزہ ہے۔ اور فرض غیر معین، قضاء رمضان کا روزہ رکھنا اور کفارہ کا روزہ رکھنا، یہ فرض غیر معین ہے۔ یعنی کہ اگر ہم نے رمضان کا روزہ عذر شرعی کی بنیاد پر توڑ دیا ہے تو رمضان کے بعد میں ایک روزہ کے بدلے میں ایک روزہ رکھا جائے، یہ جو ہے فرض غیر معین ہے، یعنی پورے سال میں کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو معین روزہ ہے وہ رمضان کا چاند نکلنے کے بعد 29 اور 30 دن کا روزہ ہے، انہی دنوں میں آپ کو روزہ رکھنا ہے رمضان کا۔ اس سے ہٹ کر روزہ جو فرض معین ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ فرض غیر معین یعنی کہ رمضان کا روزہ چھوٹ گیا کسی وجہ سے، وجہ شرعی کی بنیاد پر، تو پورے سال میں کبھی بھی روزہ رکھے گا تو اس کا وہ روزہ مانا جائے گا۔ یوں ہی روزے کا کفارہ کہتے ہیں ایک روزہ کے بدلے میں کسی نے جان بوجھ کر کے بغیر عذر شرعی کے ایک روزہ چھوڑ دیا تو اس پر ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ بھی فرض ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 30 دن لگاتار 60 دن 2 مہینے، پورے رمضان شریف کے بعد میں جب دوسرے مہینے شروع ہوں تو لگاتار 60 دن کا روزہ رکھنا ہے ایک روزہ کے بدلے میں کفارے کے طور پر۔ یہ نہیں کر سکتا ہے آدمی تو ایک غلام خرید کر کے اسے آزاد کرے۔ وہ ہندوستان میں ایسا ہے نہیں۔ تیسرا آپشن یہ ہے اس ایک روزہ کے کفارے کے بدلے میں 60 مسکینوں فقیروں کو دونوں وقت پیٹ بھر کھانا کھلایا جائے۔ یہ 3 آپشن ہیں کفارے کے، جسے فرض غیر معین کی شریڑی میں رکھا گیا ہے۔ واجب کی بھی 2 قسمیں ہیں، واجب معین جیسے نذر کا روزہ، واجب غیر معین جیسے نذر مطلق۔ نذر کا روزہ، اگر میرا بچہ اچھا ہو گیا، اگر میں بیمار ہوں ٹھیک ہو گیا، اگر میرا دھندا فارم میں آ گیا، پریشانی دور ہو گئی، اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تیری رضا کے لیے شوال کے مہینے میں یا ذی قعدہ کے مہینے یا پورے 11 مہینے میں تیرے لیے اس مہینے میں اس دن کا روزہ رکھوں گا، تو اس دن کا روزہ اسی دن روزہ رکھنا واجب ہوگا جس دن کا آپ نے مانا۔ دن کی قید لگا دی تو اسی دن میں روزہ رکھنا واجب ہے آپ پر، اور مہینے بھر میں کبھی بھی رکھنے کی آپ نے منت مانی ہے تو 30 دن 31 دن 28 29 دن کسی دن بھی مہینے میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کو نذر معین کہتے ہیں۔ اور واجب معین کی ایک پہلی شریڑی ہے، اور واجب غیر معین یعنی کہ آدمی نے یہ نہیں کہا کہ میں کس مہینے میں روزہ رکھوں گا، اگر میرا کام ہو گیا، بیمار ٹھیک ہوا، میں ٹھیک ہو گیا، اللہ نے مجھے توفیق بخشی اور یہ کام فلاں میرا ہو گیا تو میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا، تو اس کو نذر غیر معین کہتے ہیں۔ اسے واجب غیر معین کی 2nd شریڑی میں رکھا ہے شریعت نے، یعنی پورے سال کی اگر آپ نے بات کی ہے تو اس سال میں روزہ رکھنا ہے، اور زندگی بھر میں کبھی بھی آپ نے یہ کہا کہ ہم زندگی میں تیرے لیے روزہ رکھیں تو مرتے دم سے پہلے تک وہ روزہ رکھنا اس پر واجب ہوگا۔ ارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نفل 2 ہیں، نفل مسنون اور نفل مستحب روزہ۔ جیسے عاشورہ کا 10ویں محرم کا روزہ رکھنا اور اس کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھنا، یہ نفل مسنون ہے۔ حضور بھی اس کا روزہ رکھتے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام جب ہجرت فرما کے مکہ شریف سے مدینہ شریف گئے تو وہاں کی یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھوایا کہ تم ان سے پوچھو یہ روزہ 10 محرم کا کیوں رکھتے ہیں؟
تو جب صحابہ نے ان سے پوچھا تم لوگ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے، یہودیوں نے جواب دیا اسی دن اللہ کریم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ جو ہمارے لوگ جا رہے تھے دریا پار کرنے کے لیے، بچا کر ان پر رحمتوں کی بارش کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ کے اس نعمت کے شکرانے کے طور پر ہم جو ہے روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا۔ تو ہمارے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ کے اس روزے کا احترام کریں۔ تو حضور نے بھی روزہ رکھا عاشورہ کے دن کا، اور پھر آخری سال میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نفلی روزہ جو نفل مسنون کا یہ روزہ ہے، اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا جائے، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا، حضور فرماتے ہیں تو میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا اور 10 کو بھی رکھوں گا۔ تو حضور کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو امت کے لیے یہ پیغام اور یہ میسج ہے کہ جب محرم حرام کے 10 محرم کا روزہ رکھا جائے عاشورہ کا، تو صرف ایک دن کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھا جائے۔ اسے نفل مسنون کا روزہ کہتے ہیں۔ اور ہر مہینے کی 13، 14، 15 جب یہ 30 دن والا روزہ فرض نہیں ہوا تھا رمضان کا، تو اس سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر ایام بیعت کے روزے فرض تھے۔ ایام بیعت کسے کہتے ہیں؟ ہر مہینے کی 13، 14، 15 عربی تاریخ، ان 3 دنوں کا روزہ رکھتے تھے سرکار علیہ السلام۔ اور جب رمضان کا روزہ فرض کیا گیا تو یہ روزے نفلی سنت میں آ گئے، اور یہ اب کوئی رکھے تو ثواب ملتا ہے، نہیں رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ ایسے ہی عرفہ کا روزہ، عرفہ کسے کہتے ہیں؟ جس دن حج ہوتا ہے۔ حج کس دن ہوتا، کس تاریخ میں؟ 9 ذی الحجہ کو۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ عرفہ کا روزہ کہلاتا ہے، یعنی حج کے دن کا روزہ۔ یہ بھی نفلی سنت ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا یہ بھی نفلی مسنون کا روزہ ہے۔ اور عید کے بعد 6 دن کا روزہ جسے کہتے ہیں عورتوں کا روزہ، لیکن یہ عورتوں کا نہیں ہے، مردوں کا بھی ہے ویسا، ہے نا؟ تو یہ 6 روزہ رکھنا بھی نفلی سنت کے دائرے میں آتا ہے۔ اور صوم داؤد سمجھتے ہیں؟ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ کیسا ہوتا تھا؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن نہیں رکھتے تھے، پھر تیسرے دن رکھتے تھے، پھر چوتھا دن چھوڑتے، 5واں رکھتے تھے۔ تو گویا کہ آپ اس کو جوڑ لیں، سال کے 365 دن میں آدھا حصہ روزے کا ہوتا تھا اور آدھا حصہ ان کا بغیر روزے کا، ایک دن رکھنا ایک دن چھوڑنا، اسے صوم داؤد کہتے ہیں۔ اور مکروہ تنزیہی جیسے صرف ہفتہ کا روزہ رکھا جائے، ہفتہ کسے کہتے ہیں؟ سنیچر تھاور کو، کیونکہ ہمارے ہاں اس کا روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ ہفتے کا روزہ رکھنا یہ یہودیوں کے معمولات میں سے تھا، اس لیے سرکار نے منع فرمایا۔ نیروز اور مہرگان کے دن کا روزہ یہ غیروں کا روزہ ہے، جو پہلے پرچلت تھا اب نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں تو ایسے بھی نہیں ہے، دوسرے ملکوں میں پایا جاتا ہے۔ تو اس کا روزہ بھی شریعت نے منع کیا ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ صوم دہر کا روزہ یعنی ہمیشہ مسلسل، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، ترسوں بھی، درسوں بھی، برسوں روز روزہ رکھنا، یہ روزہ رکھنا مکروہ کے دائرے میں آتا ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ ایسے ہی صوم سکوت، چپ رہنے کا روزہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا۔ ان کی والدہ نے بھی منت مانی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ کی والدہ پر الزام لگایا گیا تو حضرت حق جل مجدہ نے پیغام بھیجا، مریم آج تو چپ رہنے کا روزہ رکھ لے۔ قرآن میں پورا بیان موجود ہے۔ تو انہوں نے چپی سادھ لی، جو کچھ کوئی بولے، کچھ بتائے، کچھ کہے، کوئی الزام لگائے، گالی بکے، چپ۔ میں آج اللہ کے لیے روزہ ہوں، ایسے انگلی منہ پہ رکھ لیتی تھی تاکہ قوم کو پتہ چل جائے کہ میں نے چپ رہنے کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ روزہ بھی ہمارے نبی کی شریعت میں مکروہ تنزیہی کے دائرے میں آتا ہے۔ اور مکروہ تحریمی کا روزہ جیسے کہ عید اور ایام تشریق کا روزہ،
جس دن عید الفطر کی ہم نماز پڑھتے ہیں اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور بقرعید کے موقع پہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ 4 دن روزہ رکھنا ہمارے نبی کی شریعت میں حرام ہے، جس کو مکروہ تحریمی کے شریڑی میں رکھا گیا ہے۔ ماہ رمضان کا روزہ فرض کب ہوگا؟ جب وقت پایا جائے، رمضان آئے گا، چاند نکلے گا، تب رمضان کا روزہ فرض ہوگا، یعنی صبح صادق سے ظہر کبریٰ تک، کہ اس کے بعد روزہ کی نیت صحیح نہیں ہوگی۔ یعنی کہ کوئی شخص اگر رات میں نیت نہیں کر سکا، پہلی بات تو یہ سن لیں، نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ یہ ہم جو زبان سے کہتے ہیں نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، یا بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ زبان سے جو کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، دل میں پختہ ارادہ کر لیں کہ میں نے آج یا کل کا روزہ جو ہے، جو میں کل روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کے لیے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ یہ نیت پختہ کرنا، اسی کا نام نیت ہے، اور یہی پختہ ارادہ ہے۔ کہہ لیا تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی رات میں یہ نیت نہ کر سکا پختہ، تو ظہر کبریٰ، آفتاب یعنی سورج کے نصف النہار شرعی پر جس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا ہے، جسے زوال کا وقت کہتے ہیں، جب زوال کا وقت شروع ہوتا ہے اس کے پہلے تک اگر نیت کر لے تو اس کا روزہ مانا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب نصف النہار شرعی زوال کا وقت شروع ہو جائے، اب وہ نیت کرے تو اس کا نہ وہ روزہ مانا جائے گا اور نہ ہی اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا شریعت میں۔ مان لیجئے کسی نے رات میں نیت نہیں کری، سورج نکل آیا، 8 9 10 بج گئے، اب اسے یاد آیا، تو اب اسے کیا نیت کرنی ہے؟ بصوم غد نویت من شہر رمضان نہیں، اب اس کو یہ نیت کرنی ہے، اے اللہ میں نے آج کا صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب کا روزہ رکھنے کا میں نے ارادہ کیا ہے۔ اگر یہ کہے کہ میں کل کا روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں، جیسے بصوم غد نویت، اس کا کیا مطلب ہوتا؟ میں نیت کرتا ہوں کل کا روزہ رکھنے کی، اور وہ آج ہی روزہ ہے، آج کی اس نے نیت کی نہیں ہے، تو جب کل کا وہ ارادہ کر رہا ہے روزہ رکھنے کا، تو بھلے ہی آج دن بھر رہے وہ بھوکا پیاسا، اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ یہ دین کے شریعت کے مسائل ہیں، اسے ذہن نشین کیجئے۔ تو کوئی اگر دن میں نصف النہار شرعی سے پہلے روزہ کی نیت کرتا ہے تو اسے یوں روزہ کی نیت کرنی ہوگی کہ میں نے آج کی صبح صادق سے لے کے شام غروب آفتاب تک روزہ رکھنے کا پکا ارادہ کیا اللہ کے لیے۔ اور ایسا ہو جاتا آدمی بھول جاتا ہے۔ نصف النہار شرعی سے پہلے نیت کر سکتے ہیں، اس کے بعد نیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، کر بھی لیں گے تو روزہ نہیں مانا جائے گا۔ رات میں روزہ کی نیت کی اور صبح غشی کی حالت میں ہوئی، یعنی بے ہوش ہو گیا آدمی، رات میں اس نے نیت کر لی تھی سحری کھا کر کے، صبح ہوا تو بے ہوش تھا، اور یہ بے ہوشی اس کی ایک نہیں کئی دن تک رہی، 5 دن 10 دن یا پورا مہینہ بے ہوش رہا، خدا نہ کرے کوئی ایسا ہو، اور کوئی کوما میں چلا جاتا ہے تو مہینوں کیا سالوں کوما میں رہتا ہے، تو اس کا وہ ایک دن کا ہی روزہ مانا جائے گا جس دن کی اس نے نیت کی تھی، بقیہ جتنے روزے ہیں نا وہ اس کو قضا رکھنے پڑیں گے جب وہ زندہ و سلامت بولنے والا ہوش کے عالم میں آئے گا تب۔ ادائے روزہ رمضان اور نظر معین اور نفل کے روزوں کے لیے نیت کا وقت غروب آفتاب سے ظہر کبریٰ تک ہے، یعنی کہ اگر کوئی کل کا روزہ اسے رکھنا ہے نا، اور آج ہی شام کو مغرب بعد اس نے کل کی نیت کر لی، چاہے وہ رمضان کے روزے کی نیت ہو، نظر معین کی ہو، غیر معین کی ہو، واجب کی ہو، فرض کی ہو، اور سنت کی ہو، نفل کی ہو، تو اس کی اس نیت کو شریعت نے مانا ہے، اس کا اعتبار ہے۔ مان لو کسی نے شام میں نیت کر لی، اب پھر دل میں یہ ہے تھوڑا پکوڑا کھانا ہے، مرغی کھانی ہے، تو 11-12 بجے اس کام میں لگ گیا کھانے پینے میں، تو اب اس کے لیے نئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی نیت اس کی مانی جائے گی جو اس نے کر رکھی ہے۔ اگر دن میں نیت کرے گا تو میں نے بتایا کہ آپ کو اس طرح سے الفاظ ادا کرنے ہوں گے
کہ میں اس طرح روزہ رکھوں گا، رات میں نیت کر لی تھی، پھر وقت تھا، پھر کھا پی لیا، تو نئی نیت کی ضرورت نہیں، وہی نیت کافی ہے جو اس نے پہلے کر لی تھی۔ عورت حیض اور نفاس والی تھی، ناپاک تھی، اس نے رات میں کل کا روزہ رکھنے کی نیت کر لی اور صبح صادق سے پہلے وہ پاک صاف ہو گئی، تو اس کا روزہ صحیح مانا جائے گا، اب جا کے وہ نہا لے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نیت تو اس نے کی تھی حالت ناپاکی میں نا، لیکن جب طلوع صبح صادق کا وقت آیا تو اس سے پہلے جو ہے وہ پاک ہو گئی۔ اگر صبح صادق طلوع ہو گئی تھی تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر طلوع نہیں ہوئی تھی تو پھر اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، اور اب وہ جا کر کے نہا دھو لے، پاک صاف ہو جائے، اس کا وہ روزہ شریعت کے نزدیک معتبر مانا جائے گا۔ صرف توڑنے کی نیت سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک وہ توڑنے دے۔ مطلب یہ کہ صبح سے آدمی روزہ رکھے ہوئے تو یار جی کرتا ہے روزہ توڑ دوں تو چاہے دن بھر اس کا وظیفہ پڑھتا رہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا۔ جب تک توڑ نہ دے تب تک توڑنا نہیں مانا جائے گا۔ اگر رات میں روزہ کی نیت کی، پھر پکا ارادہ کر لیا کہ نہیں رکھیں گے، تو پہلے کی نیت گل۔ اگر نئی نیت نہیں کی تو بھلے ہی دن بھر بھوکا پیاسا رہا، اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ پھر سن لیجیے اسے، اگر رات میں روزہ کی نیت کر لی، پھر پکا ارادہ کر لیا کہ آج روزہ نہیں رکھیں گے، تو پہلے کی نیت گل مانی جائے گی۔ اگر نئی نیت اس نے ظہوے کبریٰ سے پہلے، نصف النہار شرعی پر سورج کے پہنچ جانے سے پہلے نیت نہیں کری، تو دن بھر کا بھوکا پیاسا رہنا اس کا مانا جائے گا، روزہ نہیں مانا جائے گا۔ رمضان کے ہر روزہ کے لیے نیت ضروری ہے۔ اگر کسی نے 1 تاریخ کو پورے مہینے کی نیت کر لی تو یہ صرف ایک دن کی نیت مانی جائے گی۔ ویسے ہوتے نا، ارے بار بار کا ہم رکھتے ہیں روزہ، چلو اکٹھے ہی نیت کر لیتے ہیں، یہ نہیں مانا جائے گا۔ ہر دن کے لیے نئی نیت ہے روزے کی، نئے ڈھنگ سے آپ کو روزہ کی نیت کرنی ہے، پھر سے آپ کو پکا ارادہ کرنا پڑے گا کہ میں نے روزہ رکھنے کی نیت کر لی ہے۔ رات میں قضا روزے کی نیت کی، صبح کو اسے نفل کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی کسی کے ذمہ قضا روزہ تھا، اس نے رات میں سحری وغیرہ کھائی اور نیت کر لی کہ میں جو کل کا روزہ رکھ رہا ہوں یہ میری قضا کا روزہ ہے۔ صبح ہوئی 10-11 بج گئے، کہا چلو اس کو نفل کر لیتے ہیں، فرض نہیں اس کو نفل کر لیتے ہیں، تو یہ نفل کرنے کا اختیار شریعت نے آپ کو نہیں دیا ہے، یہ وہی روزہ مانا جائے گا۔ اگر کئی سال کے روزے قضا ہیں تو نیت میں اس سال اور اس سال کے روزے کی قضا کی نیت کرنی پڑے گی۔ پچھلے سال کا پہلا روزہ جو میرا قضا ہوا تھا، میں نے اس کی نیت کی ہے کل روزہ رکھنے۔ پچھلے سال کا دوسرا روزہ جو قضا تھا، تیسرا قضا تھا، چوتھا، اس طرح سے آپ نے کرنا ہوگا۔ اور کئی سال کے روزے قضا ہیں کہ آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے ہیں، تو اس میں یوں کہنا ہوگا میری زندگی کا پہلا روزہ رمضان کا جو قضا تھا اس کی نیت کریے، پھر پہلا روزہ جو قضا تھا اس کی نیت کیے۔ جیسے جیسے ایک ایک سلٹتا جائے گا تو جب بھی آپ کہیں گے تو پہلا ہی روزہ ہوگا آپ کا۔ اس طرح سے آپ نے قضا روزوں کی ترتیب سے قضا روزے رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ سے بری الذمہ ہونا ہے۔ رمضان کا روزہ قصدن توڑا تو اس روزے کی قضا ہے، اور 60 روزے کفارے کے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ اور کسی نے شعبان کے 30ویں دن کا روزہ رکھا، ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم آج روزہ 30 شعبان ہے رکھ لیتے ہیں، اگر چاند نکلا تو رمضان کا گل مان لیں گے اس کو، اور نہیں نکلا تو شعبان کا مان لیں گے۔ یہ معاملہ یہاں نہیں چلتا، اسے یوم الشک کا روزہ کہتے ہیں جو جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس نیت سے روزہ رکھے 30 شعبان کا، چاند نکل آیا تو رمضان کا ایک روزہ مان لیں گے پہلا روزہ، اور نہیں نکلا تو 30واں تو اپنا فکس ہے ہی ہے۔ اسے یوم الشک کا روزہ کہتے ہیں جو شریعت میں مکروہ تحریمی کے شریڑی میں آتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات
اللہ کریم اپنے مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب اللہ کی کسی کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے تو اللہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ ارے سن رہے ہو؟ اس سے زیادہ اسپیشل آفر آپ کو اور کیا ملنی چاہیے؟ اللہ نظر رحمت فرماتا ہے آپ کی طرف، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرما دے اللہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اتنے بدتینت نہ بنے کہ اللہ تو نظر رحمت فرمائے اور ہمیں عذاب دینے سے اپنا کرم کی بارش کرنے لگ جائے، اور ہم ہو کہ اللہ کی غیرتوں کو چیلنج کرنے لگ جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہر روز 10 لاکھ لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہر رمضان کو۔ اگر 30 دن کا رمضان ہوا تو 10 لاکھ کو آپ 30 سے گڑا کر لیجئے، ٹوٹل اماؤنٹ کتنا ہوتا ہے اس کا؟ اتنے لوگ رمضان شریف میں ہر دن کے روزے کے برکت کی بنیاد پر دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اللہ کرے ہمارا آپ کا نام بھی اسی میں آ جائے۔ عمل تو اس لائق نہیں ہے، ہمارے کردار اس لائق نہیں کہ ہم بخشے جائیں۔ اللہ حساب لینے پہ آئے گا نا، ہم حساب دینے کی چھمتا نہیں رکھتے اللہ کو۔ اللہ سے دعا کرے اللہ انہی میں ہمارا نام بھی شمار فرما لے، آپ کا بھی شمار فرما لے۔ اور جتنے لوگ 30 یا 29 دن تک ٹوٹل آزاد کیے جاتے ہیں، آخری شب میں، جیسے کل عید ہے تو آج کی رات جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، شب جائزہ کہتے ہیں، انعام ملنے کی رات کہتے ہیں، اس پورے مہینے کے ٹوٹل آدمیوں کے کاؤنٹنگ کے برابر اللہ اس آخری رات میں جہنم سے بندوں کو آزاد کرتا ہے۔ پھر اللہ کریم عید الفطر کی رات جب آتی ہے تو فرشتے خوشی کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ اپنے نور کی خاص تجلی فرشتوں پہ فرماتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے اپنا پورا کام کیا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے پروردگار مزدور کی مزدوری تو پوری ملنی چاہیے، جب اس نے کام پورا کیا ہے تو اسے مزدوری پوری ملنی چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا ان بھگوڑوں کے تعلق سے جو 3 4 5 رمضان سے بھاگنے لگتے ہیں مسجد سے؟ ارے ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ کئی جگہوں سے یہ خبریں آئی ہیں کہ پہلی رات میں تو ہم کو جگہ نہیں ملی نماز کے لیے، بڑی مشکل سے وضو خانے نماز پڑھی، اور دوسری رات میں بالکل پھیل کر کے ہم نے نماز پڑھی، مطلب کہ کافی لوگ گل ہو چکے تھے اللہ کے گھر سے۔ ابھی تو اپنے ہاں ٹھیک معاملہ ہے، اللہ کرے ٹھیک ہی رہے۔ ہاں تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے اس کی مزدوری کیا ہے جس نے کام پورا کیا ہے۔ ہم کو کام پورا کب کرنا، کب ہمارا پورا ہوگا؟ جب 30 روزے یا 29 روزے پورے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ کام کیا ہمارا ہے؟ اللہ کو راضی کے لیے روزہ رکھنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، ہر بری چیز سے بچنا ہے، حلال کمانا اور کھانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسرے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، تراویح کی نماز پڑھنا ہے، یہ سب کرنا۔ یہ پورا کام جس نے کیا ہے اسی کو پوری مزدوری ملے گی۔ شاید کچھ لوگ خوش ہو رہے ہوں آدھا کیا ہے تو آدھا تو ملے گا۔ آدمی فطرتی ہے نا، جگاڑ لگاتا ہے آدمی، چلو پورا نہیں کیا تو کیا بات ہے، آدھا تو کر ہی لیا نا ہم نے، تو آدھا تو ملنا ہی چاہیے۔ کچھ نہیں ملے گا، یہ رب کی طرف سے ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اسی لیے اس نے پوچھا جس نے کام پورا کیا ہے اس کی مزدوری کیا ہے۔ اگر اس میں کچھ کنتو پرنتو ہوتا نا تو اللہ یہ بھی کہتا جس نے آدھا کام کیا ہے اس کے بارے میں فرشتوں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ نے نہیں پوچھا ہے، جس نے پورا کام کیا ہے اس کی مزدوری کیا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اسے پوری مزدوری ملنی چاہیے۔ تو اللہ کیا فرماتا؟ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جنہوں نے اپنا کام پورا کیا ہے میں نے انہیں جنت کا پروانہ عطا کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو کام پورا کر رہے ہیں۔
اور دیکھ لیجئے کتنے ہیں جو کام پورا نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. بہت سارے بچے ہمارے حجرے کے پیچھے، مؤذن کے حجرے کے پیچھے رات بھر غنڈہ گردی کرتے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں. کئی لوگوں نے انہیں منع کیا ہے، لیکن وہ کہتے جاؤ کسی سے کہہ لو ہم نہیں مانیں گے. قوم مر چکی ہے، مر چکی ہے. بس جنازہ پڑھنا باقی رہ گیا قوم کا. پوری رات شور مچاتے ہیں اور منشیات کا استعمال کرتے ہیں. پوری قوم آپ کی برباد ہو رہی ہے اور آپ کو ہوش نہیں آ رہا. ان بچوں کو بھی یہ میری طرف سے آخری تنبیہ ہے کہ اس اسکول پریسر میں اگر ہم کو مل گئے نا تو وہ بھی یاد رکھیں کسی سے ملاقات ہوئی تھی. قوم اگر مر گئی تو کوئی بات نہیں، بھی ہم تو زندہ ہیں، ہماری جو ذمہ داری وہ ہم کریں گے. لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ بھی ہوش کے ناخن لیں. اس میں آپ کا بچہ ہو سکتا ہے جو منشیات کی عادت ڈال چکا ہو، چرس پینے کی، گانجا پینے کی، بھانگ پینے کی، کورکس پینے کی، افیون پینے کی، گرک پینے کی. یہ انہی ساری جگہوں پر بچے آ کر کے یہ سارے کارنامے انجام دیں. دنیا تو ایسے آپ کو مارنے پہ لگی ہوئی ہے اور آپ خود ہی اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو آپ سے بڑا مورخ کوئی ہے دنیا میں؟ ہوش کے ناخن لیجئے مہودہ جی، ہوش کے. ابھی تو ہم اور آپ ویڈیو دیکھتے ہیں نا فلسطین کی، ارے یار بچوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا، یوں مار دیا گیا، ایسے مرے ہیں، ایسے پڑے ہوئے ہیں. ساموہک قبرگاہ بنا دی گئی ہے، 50 کو ایک قبر میں دفن کیا جا رہا ہے. عورتوں کی آبرو ریزی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو یہ ویڈیو آپ کی بھی جاری ہونی شروع ہو جائے اور پھر دنیا آپ کی بھی ویڈیو دیکھے. مکرانے میں ایسا ہو رہا ہے، ہندوستان میں ایسا ہو رہا، فلاں جگہ ایسا رہا، فلاں جگہ. ارادے تو ناپاک ہیں دنیا کے. اس لیے اپنے اولاد پر قدغن لگائیے. رات بھر جو آوارہ گردی کرتے بچے پھرتے ہیں نا، ان کے اوپر نکیل ڈالیے، نکیل. ورنہ اب روز پیٹے جاؤ گے آپ. کیا ہوگا؟ روز مارے جاؤ گے. وہ دن لد گئے. مار بھی کھاؤ گے اور تمہارا کوئی سنے گا بھی نہیں. سنے گا؟ اگر نرواچت ویکتی کا سنا نہیں جاتا ہے تو آپ کون ہیں؟ تو وہ دن بھول جائیے جو آپ کرتے تھے. اور شادی بیاہ کے موقعوں پر جو گنڈا گردی کرتے تھے نا، بند کر دیجیے آپ. ویسے بھی دنیا لاٹھی سے زیادہ ڈرتی ہے. اب وہ دن آ جائے گا اگر ہم نے ہوش رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سدھارا نہیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ شکلیں ہماری پہچانی نہیں جائیں گی. اللہ نے فرمایا قرآن میں، حدیث شریف میں بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کیا تم مسلمان ہو تو تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. ایسے چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا. اور آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. خوف سے، ڈر کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے. پوچھو فلسطین کے لوگوں سے بھوک کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی ریلیف لے کے بندہ پہنچتا ہے نا، اس طرح ٹوٹتے ہیں روٹی کا ایک ٹکڑا لینے اور پانے کے لیے، جو 10 دن سے بھوکے ہیں، 5 دن سے بھوکے ہیں، کہ ایک ٹکڑا روٹی کا مل جائے کھانے کے لیے. آپ کو احساس نہیں ہے، آپ کو قدر نہیں ہے نا. بہت ساری روٹیاں پھینک دینا ہے، گٹر میں پھینکنا ہے، گلی میں پھینکنا ہے. شادی بیاہ آ جائے تو بفر سسٹم والے میں پھینک پھانک کر کے پورا بھر دینا ہے گٹر کو، روٹی سے اور دال چاول سے اور سبزیوں سے. یہ کر رہے ہو نا. ہمارا کام ہے آئینہ دکھانا. میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے. اور کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موجے دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے. ہمارے دشمن زیادہ کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ میں منہ پہ بولتا ہوں، سچی بات بولتا ہوں، بغیر کسی خوف کے بولتا ہوں، اس لیے دشمن ہمارے زیادہ ہیں. اگر میں چاہوں نا میں بھی ارے صاحب ٹھیک ہے، سیٹھ صاحب، خزانچی صاحب، صدر صاحب، فلانے ڈھکانے صاحب، تو ہمارے بہت سارے مدعا، ارے بہت بڑھیا مولانا یار، قسم خدا کی مزہ آ گیا. مگر مجھے نہ تو میں نے یہ پڑھائی کی ہے
اور نہ ہمارے باپ دادا خاندان کے لوگوں نے مجھے یہ سمجھایا ہے. جو ہے مجھے وہی کہنا ہے. اور میں کوئی آپ کو ٹارچر نہیں کرتا کہ آپ یہ سمجھے کہ میں آپ کو چڑھا رہا ہوں. یہ فیکٹ ہے جو دنیا کے نقشے پہ گزشتہ کئی ہزار سالوں سے چل رہا ہے اور اب بھی چل رہا ہے. آگے اور خطرناک حالات آپ کے ہمارے سامنے آئیں گے جس کو فیس کرنے کی ہمارے اندر جرأت اور سخت طاقت و ہمت نہیں ہوگی. اس لیے اس برے دن کے آنے سے پہلے کم از کم اس رب کو تو منا لو یار کہ اگر مرو تو جنت میں تو جاؤ.